ہمارے دین میں نماز، روزہ اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور جو سب سے بڑی ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی متعدد بار جگہ جگہ ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد ہمارے اوپر جو سب سے بڑا حق عائد کیا گیا ہے وہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ اس کو ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کی پہچان، اس کا علم اور اس کو پھر بجا لانا اپنی عملی زندگی میں، یہ اہم ترین فریضہ ہے، اور اس سلسلے میں کوتاہی وہ معاف نہیں ہوگی۔ اس پر وعیدیں ہیں، اگر کوئی کوتاہی کرے، چاہے وہ دیگر تمام عبادات بجا لائے، دن رات نمازوں میں لگا رہے، نفلی روزے رکھے، حج پر حج کرے، صدقہ و خیرات کرے، ہر وقت اللہ کا نام لے اور تسبیح پڑھے، لیکن اگر رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا اور ان کے سلسلے میں کوتاہی کوئی ہو گئی تو یہ ساری عبادتیں اس کوتاہی کی تلافی نہیں کریں گی، یہ عبادتیں اس کی تلافی نہیں کریں گی، اور اس کی باز پرس الگ سے ہوگی۔ اور ممکن ہے کہ انسان کی عبادتیں رائے گئی ہو جائیں اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، بلا وجہ عزیزوں رشتہ داروں کو تنگ کیا ہے، ستایا ہے، ان کی حق تلفی کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ عبادتیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان رشتہ داروں ہی کو دے دے، اور یہ شخص جو سب کچھ یہاں سے لے کر جائے وہاں جا کے خالی ہو جائے، کیونکہ اس قسم کا مضمون بھی حدیث میں موجود ہے۔ تو اس لیے بہت اہم معاملہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا، ایمانیات کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا، ایمان کی ڈیفینیشن بیان کر کے کہ ایمان کیا ہے، اس کے بعد کیا فرمایا، وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، مال خرچ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے؟ رشتہ داروں پر اور دیگر لوگوں پر جو ضرورت مند ہیں، سب سے پہلے رشتہ دار۔ کہیں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، توحید کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کا ذکر کیا۔ تو کہیں اقربون کہا، اقربین، کہیں ذوی القربیٰ، کہیں والدین کو الگ سے بیان کیا۔ اس طرح رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے قرآن نے بار بار ہماری توجہ دلائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو رہا ہے کہ اللہ عبادت کا حکم دیتا ہے اور ساتھ ہی متصلاً والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ ہی
عبادت کرو میری، احسان کرو والدین، اچھا برتاؤ۔ احسان کا مطلب ہے اچھا برتاؤ کرنا۔ رشتہ داری کیا چیز ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ رشتہ داری پائی جاتی ہے؟ رشتہ داری دو طرح کی ہے۔ رشتہ داری یا قرابت داری دو طرح کی ہے، ایک ہے نسبی اور دوسری ہے سسرالی۔ دو قسم کی رشتہ داری ہے بس۔ نسبی یعنی جس کا تعلق ہماری پیدائش سے ہے، ہماری ولادت سے ہے، اور دوسری ہے سسرالی جس کا تعلق ہمارے نکاح سے ہے، جہاں ہم نکاح کریں گے۔ پھر اس کے اندر درجات ہیں۔ نسبی رشتہ داری جو ہے یہ سسرالی رشتہ داری پر مقدم ہے۔ پہلے ہے نسبی رشتہ داری اور پھر اس کے بعد ہے سسرال کی رشتہ داری۔ اور جو نسبی رشتہ داری ہے اس میں بھی کئی درجات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے والدین کا حق، سب سے پہلے ماں باپ، اس لیے والدین کا تو بار بار الگ سے ذکر کیا قرآن۔ دیگر رشتہ داروں کو الگ شمار کیا، والدین کو الگ، کیونکہ والدین کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے والدین ہیں، والد اور والدہ۔ اور پھر ان دونوں کے اندر بھی ذرا سا یہ ہے کہ والدہ کا جو حق ہے وہ خدمت کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ والدہ کے ساتھ خدمت، نرمی، شفقت، ملائمت، تلطف، مہربانی، یہ زیادہ ہے۔ ان کے ساتھ بالکل بہت کلوز ہو کے رہنا، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، جی ہاں، اور خدمت ان کی۔ کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا یہ اولاد کی خدمت زیادہ کرتی ہے اور اولاد کے لیے تکلیف زیادہ اٹھاتی ہے۔ فزیکلی ماں جو ہے ڈائریکٹلی اولاد کی تکلیف و مشقت زیادہ اٹھاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس نے اپنے بچے کو بڑی تکلیف سے اٹھایا ہے اور پھر اس کو بڑی تکلیف سے رکھا ہے۔ تو حمل کی تکلیف، پھر اس کے بعد وضع حمل کی تکلیف، حملہ وفصالہ 30 شہرا، اور پھر اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت، حمل کی دودھ چھڑانے کی مدت یہ 30 مہینے ہے۔ یعنی پھر اس کے بعد دودھ پلانے، فیڈ کرانے کی تکلیف، اور دونوں کو جمع کر کے فرمایا 30 مہینے ہیں۔ تو اس میں 24 مہینے یعنی 2 سال تو اس کے حمل کے دودھ پلانے کے ہو گئے، جیسے قرآن پاک نے حولین کاملین فرمایا، 2 سال تک اس کو فیڈ کرائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ بڑی لمبی مدت ہے، اور اس مدت میں عورت کافی تکلیف برداشت کرتی ہے، اپنا جسم کا اپنا خون گویا نچوڑ کے پلا رہی ہوتی ہے، اس کو اسی حساب سے توانائی چاہیے ہوتی ہے، پھر کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ مدت ہے پوری پہ۔ تو اس وقت جب حمل میں رکھا وہ تکلیف اٹھائی، پھر اس کے بعد پھر وضع جو کیا تو اس کی تکلیف اٹھائی، پھر اس کے بعد دودھ پلایا 2 سال، کتنی لمبی مدت ہو گئی، سالوں پر موئی تھی۔ 2-3 سال کا عرصہ تقریباً لگتا ہے بچے کو۔ پھر اس کے بعد بھی ظاہر ہے بچے کی دیکھ بھال ہے، معاملات ہیں، اس میں ماں براہ راست انوالو ہوتی ہے۔ اور اس میں جو ہے 2 سال تو اس کے ہو گئے، 30 مہینے فرمائے نا، تو 2 سال تو دودھ پلانے کے ہو گئے، باقی 6 مہینے بچتے ہیں۔ تو 6 مہینے جو ہے اس کو فرمایا یہ حمل کی مدت ہے، دونوں کو جمع کیا، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے، تو باقی بچے 6 مہینے۔ تو 6 مہینے جو ہے یہ میں ویسے ہی بتا رہا ہوں معلومات کے لیے، یہ 6 مہینے جو ہیں یہ حمل کی مدت ہے، مگر کم سے کم
تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ کم سے کم بچے کے پیدا ہونے کے لیے 6 مہینے چاہیے. جی ہاں، 6 مہینے سے کم میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو شرعاً وہ اس شخص کا بچہ نہیں ہوگا. یہ قرآن نے طے کیا ہے. نکاح کے بعد، شادی کے بعد کم از کم 6 مہینے میں بچہ ہونا چاہیے، کم از کم. زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے جب بھی، لیکن 6 مہینے سے کم بچہ ہو. ابھی نکاح ہو 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد بچہ ہو گیا، نہیں مانا جائے گا، یہ اس کا بچہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تقسیم قرآن نے خود بتائی. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ماں کا کردار ہے. اللہ نے اس کی تکلیفوں کا ذکر فرمایا، 3 تکلیفوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے درمیان میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو مدت حمل ہے، مدت رضاعت ہے، اور وضع حمل ہے، 3 تکلیفیں. اسی لیے جب ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، کہ میری صحبت کا، میرے حسن صحبت اور میرے اچھے سلوک کا زیادہ مستحق کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا اموں کا، تیری ماں. انہوں نے کہا ثم من، حضور نے پھر فرمایا اموں کا. انہوں نے پھر پوچھا ثم من، یعنی پھر کون؟ پھر فرمایا اموں کا، تیری ماں. 3 دفعہ فرمایا تیری ماں. یہ 3 دفعہ اس لیے فرمایا، 4تھی دفعہ میں فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ. تو 3 دفعہ ماں کے لیے اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن نے 3 تکلیفوں کا ذکر کیا، تو لہذا ماں کا 3 گنا حق زیادہ ہو گیا. کون سا حق؟ حسن سلوک. یہی پوچھا تھا نا انہوں نے. تو کس کے ساتھ میں زیادہ حسن سلوک کروں، کس کی خدمت زیادہ کروں؟ تو ماں کا جو خدمت کا حق ہے نا وہ زیادہ ہے. اور باپ کا اطاعت کا حق زیادہ. باپ کا حکم، آرڈر، اطاعت، وہ جب حکم دے عمل کرو. اگر جائز بات کا حکم دے رہے ہیں تو عمل کرنا پڑے گا. کوئی چاہتے ہیں کوئی چیز کہ ایسا ہو، اس طرح ہو، اس طرح ہو، تو ویسا کرو، ان کے حکم کو نافذ کرو. باپ کی رائے کا احترام کرو، اس کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا. تو باپ کا احترام، ادب، اور ادب سے ایک مطلب فاصلہ. باپ سے زیادہ اس طرح فری نہ ہو کہ اس کا ادب اور احترام چلا جائے. یہ الگ بات ہے کہ گھر میں ایک دوستی کا، انڈرسٹینڈنگ کا ماحول ہوتا ہے اور والد برا نہیں مانتے، ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اولاد کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ میرا باپ ہے. ایسا نہ ہو کہ ہنسی مذاق میں، کھیل تماشے میں وہ باپ کو باپ ہی نہ سمجھے، اور کبھی ایسا موقع آئے تو پھر ایسے ہی جھٹک دیں. اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اتنا فری نہ کریں کہ کل کو وہ آپ کا ادب ہی بھول جائیں، اور کہیں آپ اپنی بات منوانے پر آئیں تو نہ مانیں اور سب کے سامنے آپ کی بے عزتی کرتے پھریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس سلسلے میں جو تعلیمات ہیں نا دین کی، اس کو سامنے رکھنا چاہیے. تو یہ باپ کا حق ہے، یہ ماں سے زیادہ ہے باپ کے لیے. اطاعت ہے، ادب ہے، احترام ہے، ایک لحاظ ہے. اور ماں کے لیے خدمت زیادہ ہے، نرمی زیادہ ہے. تو یہ ہو گیا دونوں کے اندر فرق ماں باپ کے حوالے سے. بہرحال تمام رشتہ داروں میں سب سے زیادہ مقدم ماں باپ ہیں. اس کے بعد پھر کون ہے؟ پھر بھائی بہن، سگے. وہ سب سے پہلے انہی سے تعلق پیدا ہوتا ہے آدمی کا. تو بھائی بہن، ان کا حق زیادہ ہے پھر دیگر بات کے تمام رشتہ داروں سے. پھر اسی طرح ان میں سوتیلے بھائی بہن، اللاتی یا خیافی، ان کا حق ہے. اللاتی جو باپ کی نسبت سے بھائی بہن بنتے ہیں، اور خیافی جو ماں کی نسبت سے بھائی بہن بنتے ہیں. تو پہلے سگے ہو گئے، پھر یہ سوتیلے. اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے اور پھر دیگر رشتہ داروں میں جائیں گے. اب خاندان میں جا رہے ہیں آپ. یہ گھرانہ تھا، سب سے پہلے گھر دیکھیں گے، اس کے بعد پھر خاندان میں نکلیں گے. خاندان میں کیا ہے؟ پھر والد کی طرف سے جو رشتے ہیں وہ، اور اسی طرح والدہ کی طرف سے جو رشتے ہیں وہ، ان سب کو نبھائیں گے.
اور ان میں کون مقدم ہے؟ جو والد کی طرف سے رشتے ہیں پہلے وہ مقدم ہے، اور پھر اس کے بعد والدہ کی طرف سے جو ہیں رشتے ان کو دیکھیں گے۔ اس طرح یعنی اگر ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں تو تقدم کس کو حاصل ہے؟ ویسے تو جس کو بھی ضرورت پڑے اس کے ساتھ ہمیں کوآپریٹ کرنا چاہیے، اور کسی کی بھی توہین یا انسلٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر اور آگے بڑھیں گے تو ان کی جو اولادیں ہیں جن کو کزن کہتے ہیں، چچا زاد، پھوپھی زاد، یہ ہو گئے والد کی طرف سے۔ اس طرح والدہ کی طرف سے ماموں زاد اور خالہ زاد، یہ سب کزن، یہ سب آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہے۔ یہ نسبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ پھر اور باہر نکلیں گے تو پھر ظاہر وہ برادری وغیرہ وہ آ جاتی ہے، لیکن جس کو قرابت کہتے ہیں وہ یہ ہے، قرابت داری اس کو کہتے ہیں، رشتہ داری اس کو کہتے ہیں۔ اور ادھر سسرالی رشتہ داری میں بیوی کے ماں باپ، وہ ہمارے ماں باپ کی طرح ہو گئے، ان کا احترام ہے۔ پھر بیوی کے بھائی بہن وغیرہ وہ سب رشتے میں آ گئے ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی طرح جتنا آگے بڑھتے جائیں تو جو جتنا قریب ہے نا اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے، اور پھر علی حسب المراتب دور ہوتے جائیں گے تو اس کا حق بھی کم ہوتا جائے گا۔ لیکن یہ رشتہ داری کا حق، اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں رشتہ داری کا حق ہے تو اس میں کیا چیز آتی ہے؟ دیکھیے اس کو تھوڑا سا کچھ ڈائمینشنز میں سمجھ لیں۔ حسن سلوک، رشتہ داری کے سلسلے میں حسن سلوک۔ اچھا ایک بات پہلے بھی مینشن کر دوں، اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں جو بالکل برابر ہے سب کے ساتھ، وہ یہ کسی کو اذیت و تکلیف تو نہیں دے سکتے۔ جس کام سے بچنا ہے وہ یہ ہے، اور جو کام کرنا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ جس سے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اذیت نہیں دے سکتے، کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتے، یعنی کسی کو چھین لیا، دبا لیا، کسی کو محروم کر دیا خواہ اس کے حق سے، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، گالی بکی، لڑائی کی، جھگڑا کیا، مارا پیٹا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں بھی پھر فرق مراتب ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ سے لڑنا یا ان کو گالی گلوچ کرنا، ان کو اذیت دینا، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ جبکہ آدمی قصداً یہ کام کرے، جی ہاں، اور اس کا مقصد یہی ہو کہ ماں باپ کی توہین کرنا ہے، ان کو اذیت دینی ہے، ان کو ستانا ہے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے ماں باپ کے حوالے سے تو قرآن نے یہاں تک فرمایا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تیرے پاس بڑے ہوں، بوڑھے ہو جائیں اور عمر کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تو تم اف تک مت کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑکنا نہیں۔ بڑھاپے کی بات اس لیے کی ہے کیونکہ زیادہ تر چڑچڑاپن بڑھاپے میں آتا ہے۔ ماں باپ میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، اس کے بعد پھر اولاد میں ریئیکشنری چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ بھی تنگ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ اس موقع کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شروع میں چاہو جس طرح چاہو بات کرو، تو فرمایا اف تک نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی کے بازو بچھا کے رکھو ان کے آگے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی، عاجزی کے بازو بچھا کر بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، ادب سے بات کرنی ہے۔ اللہ اللہ، اور کیا کہنا ہے ان کے لیے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہا کرو کہ اے میرے رب جیسے انہوں نے مجھے پالا ہے جوان کیا، ایسے تو بھی ان پر رحم فرما، انہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، تو یہ بہت بڑا احسان ہے نا ماں باپ کا، تو یہ یاد دلایا ہے قرآن نے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ ماں باپ کو اذیت دینا بہت زیادہ خطرناک ہے، تو کسی بھی رشتہ دار کو اذیت دینے سے منع کیا، یہ حقوق میں آتا ہے، یہ تو ہو گیا سب کے لیے، اور رشتہ داروں کے ساتھ ہی کیا خاص، یہ تو کسی بھی مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے، تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ہاں اس میں ایک چیز کا استثناء کر لیں اور وہ ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں، بہت اہم ہے یہ بات، کہ ماں باپ یا رشتہ دار خواہ مخواہ اگر ناراض ہیں،
ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم حق پر ہیں، ہم جائز بات کر رہے ہیں، ہم دینی شرعی بات کر رہے ہیں، اور وہ خواہ ناراض ہو رہے ہیں ہماری کسی صحیح بات سے، تو پھر یہ انہی کا قصور ہے، یہ ان کا قصور ہے۔ اولاد پر پھر اس کا کوئی دوش نہیں اور کوئی ذمہ داری نہیں، اولاد بس اپنا فرض پورا کرے، اس فکر میں نہ پڑے اب ماں باپ ناراض ہیں تو کیا کریں، اب پتہ چلے ان کو راضی کرتے کرتے آپ ہی جو ہیں وہ حق کے راستے سے ہٹ گئے اور کوئی غلط بات کر گئے، غلط کام کر گئے۔ بہت سے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو غلط کام کرواتے، رشتہ دار ہیں غلط کام چاہتے، جیسے شرن بہت سے کام ہیں جسے حرام کی آمدنی ہے، ناجائز کاروبار ہے، ماں باپ چاہتے ہیں یہ ہوتا رہے اور آمدنی بند ہی رہے، اسی طرح پیسہ آتا رہے۔ نہیں، نماز روزے کے حوالے سے ماں باپ رکاوٹ بن سکتے ہیں، کبھی جن کا دینی ذہن نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی کیا کرو گے نماز پڑھ کے، یہاں تک کہ داڑھی جو شرعی طور پہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، تو اگر اس کے لیے بھی کوئی ماں باپ نے بچوں کو نہ رکھو تو نہیں، اس میں نہیں مانیں گے، اس میں نہیں مانیں گے۔ ایسے ماں باپ جو ہیں کبھی خواہ قطع تعلق کراتے ہیں رشتہ داروں کے حوالے سے، بھائی بہنوں میں کراتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نہیں اس سے مت بات کریں، اس پہ بات مت کریں، ادھر مت جائیں ادھر مت جائیں، یہ تو شریعت کے خلاف کروا رہے ہیں۔ شریعت تو ہمیں رشتہ داری کی جوڑنے کا حکم دے رہی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے قطع تعلق کر لیں، اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بلا وجہ ان کا اپنا غصہ ہے۔ تو اس قسم کے بہت سے امور ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر پھر اس بات کا خیال نہیں رکھا جائے، لیکن اس کے رد عمل میں کچھ سختی بھی نہیں کی جائے گی، بدلہ بھی نہیں لے سکتے، انتقام بھی نہیں لیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، بس ان سے نرمی سے بات کریں گے، پیار سے سمجھائیں گے، لیکن انتقام نہیں لیں گے، انہیں جھڑکیں گے نہیں، اور خدا نخواستہ مار پیٹ نہیں کریں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے۔ یہ سب ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ ایک حصہ ہو گیا کہ کسی کو اذیت نہیں دینا، اور اس کے بعد پھر جو حق ادا کرنا ہے، اب جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے، تو اس کی ڈائمنشنز یہ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یعنی حسن سلوک سے مراد ہے اچھا برتاؤ کریں، اور اس کے اندر آپ اسی طرح نرمی کریں، نرمی سے بات کریں، آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے، آپ کے انداز میں نرمی ہونی چاہیے، اور اسی طرح مہربانی والا انداز ہونا چاہیے، آپ کی طبیعت مہربان طبیعت کی طرح ہو، ان سے ملے تو آپ ان کی خیر خواہی چاہیں اور ان کے کام آنے والا ذہن آپ کے اندر ہو، مہربانی ہو آپ میں، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اور ان کو اگر ضرورت پڑے آپ کی مدد کی اور آپ کر سکتے ہو تو ان کی مدد کر دیں، اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں، خاص طور پہ ماں باپ اور بھائی بہن جو قریبی رشتہ دار ہیں، گھر کے لوگ، ان کو بے سہارا اور تکلیف میں نہ چھوڑیں، اگر وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ضرر اور تکلیف سے گزر رہے ہیں اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں۔ مدد کرنے کا مطلب جو آپ کے لیے لازم ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ضرر سے تکلیف سے گزر رہے ہیں، مثال کے طور پر وہ علاج معالجہ نہیں کرا سکتے، اتنے بیمار ہیں، ان کو دواؤں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ان کا علاج کرا سکتے ہیں تو کرائیں، آپ ان کی مدد کریں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دوسری بات ہے۔ تو یہ چیزیں سب، ان سب چیزوں کی رعایت اور لحاظ کرتے ہوئے چلنا، یہ سب رشتہ داری کے حقوق میں آتا ہے۔ تو دوستو ذرا غور کریں اب آپ کہ کیا ہم ان سب چیزوں کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ، ان باتوں کی رعایت کے ساتھ اپنے خاندان کے بیچ میں رہ رہے ہیں؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں ان سب چیزوں کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی اور اب تک ہم رشتہ داری نبھانے کے اصول بھی نہیں جان سکے تو ہم کامل مسلمان نہیں ہیں، ہم ایک اچھے مسلمان نہیں ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب نہیں ہو سکتے، خدا رسول کی معرفت تو دور کی بات ہے، ان کا قرب بھی نہیں پا سکتے ہم، یہ بات یہ ذہن میں رکھیے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ زمین بھی بھر دیں نمازیں پڑھ پڑھ کے تو بھی آپ کی نمازیں آپ کو وہاں تک نہیں پہنچائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا ایک مفہوم ہے جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے کہ ایک انسان فرض ادا کرنے کے بعد جتنی
جتنی بھی نفل عبادتیں کرتا ہے، جتنی بھی نفل عبادتیں کرتا ہے، اس میں سب سے افضل رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نفل عبادتیں نہیں کر پائے اور رشتہ داروں کے حقوق میں ہی لگے رہے اور اس سے آپ کو فرصت نہیں ملی اور اس میں آپ لگے رہے، نفل عبادت نہیں کر پائے، فرض ادا کر لیا آپ نے، تو انشاءاللہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ آپ ایک بڑا کام کر رہے ہیں اور آپ کا نفل کا ثواب کم نہیں ہوگا، آپ کو اس سے بھی پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ثواب حاصل ہوگا جو وہ کام آپ کرنے جا رہے ہیں اور جس فکر میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک شخص وہ سب کچھ چھوڑ کے ہر وقت مسجد میں پڑا ہے اور اس کی کوئی فکر نہیں، تو اس کی نمازیں اسے کہیں بھی نہیں پہنچائیں گی پھر۔ تو یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور اپنا قرب دو قسم کے حقوق کے ساتھ وابستہ کیا، ایک کا نام ہے حقوق اللہ اور دوسرے کا نام ہے حقوق العباد۔ اللہ نے اپنی معرفت اور اپنے قرب کو ان دو چیزوں سے وابستہ فرمایا ہے۔ جب تک دونوں ادا نہیں ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو فریضہ ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت ساری حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے، ووعد البنات، اور بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کے عمل کو حرام کر دیا۔ یہ کام پہلے ہوتا تھا اسلام سے پہلے، بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو زمین میں دفن کر دیتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ومنع وہاتی، فرمایا اور اللہ نے منع کو اور ہاتھی عربی کا لفظ ہے، ان دونوں کو حرام کر دیا ہے۔ اور مراد کیا ہے؟ منع سے مراد ہے جو چیز آپ پر خرچ کرنا لازم ہے آپ اس کو خرچ نہ کریں، یہ بھی حرام ہے۔ اور ہاتھے سے مراد جو چیز آپ کے لیے جائز نہیں تھی وہ آپ حاصل کریں۔ ہاتھے عربی میں کہتے ہیں لاؤ ہاتھے، تو فرمایا اس کو حرام کر دیا، جب تمہارے لیے جائز نہیں تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ لاؤ؟ تو یہ فرمایا منع کر دیا، حرام کر دیا اللہ نے اس چیز کو بھی۔ تو انسان جو ہے جو چیز جس کا دینا فرض ہے اس کو دے اور جس سے بچنا فرض ہے اس سے بچے، یہ لازم ہے انسان کے اوپر۔ اور فرمایا وَكَرَّهَا لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور تمہارے لیے مکروہ قرار دیا ہے کیل کال کرنے کو، یہ خواہ باتیں بنانا، فضول گوئی کرنا، یاوہ گوئی کرنا، اس کو مکروہ قرار دیا۔ فرمایا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے فضول باتیں کرنا، اور سوال بہت زیادہ کرنا، یعنی فضول سوال، یا کسی کو آزمانے کے لیے سوال کرنا، کسی کی توہین کے لیے، کسی کو بے بس کرنے کے لیے، منفی مقاصد کے لیے، لیکن معلومات کے لیے سوال کریں تو اچھی بات ہے۔ تو فرمایا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور تیسری چیز مال ضائع کرنا، خواہ مال لٹانا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، دیکھیں نا کیا آداب ہے۔ تو اس میں شروع میں آیا کہ ماؤں کی نافرمانی کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، ماؤں کا ذکر خاص طور پہ کیا، حالانکہ والد بھی اس میں شامل ہیں، باپ بھی شامل ہے۔ ماؤں کا ذکر اس لیے کیا گیا خاص طور پہ چونکہ آگے دیکھیے بچیوں کو درگور کرنے کا بتایا کہ وہ بھی حرام کیا۔ تو اصل میں یہ اس زمانے کے ماحول کے مطابق کہ ماؤں کو تو بالکل ہی ڈیگریڈ کر دیا گیا تھا، بچیوں کو دفن کرتے تھے، بیویوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے، بہنوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور ماؤں کو کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی عورت ماں بن گئی ہے تو اولاد یا کسی کی نظر میں کوئی ماں کی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کے حوالے سے اس بات کا ذکر فرمایا۔ تو باپ بھی اس میں داخل، باپ کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ اور عورتوں کے حوالے سے تو حضور نے خاص طور پہ ایک اور چیز ہائی لائٹ کی اپنے عمل سے، حضور اپنے عمل سے بھی ان چیزوں کا اظہار فرماتے تھے۔ کیسے
جو حسن سلوک اور رویہ تھا وہ تو سب دیکھتے تھے نا گھر میں ازواج کے ساتھ، لیکن چھوٹی بچی تھی ایک، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی ایک چھوٹی بچی تھی، امامہ اس کا نام، امامہ بنت زینب۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضور کبھی کبھی اس کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر مسجد میں لاتے، کاندھے پہ وہ بیٹھی تھی بچی اور مسجد میں آپ لے کر آئے لوگوں کے سامنے، چھوٹی بچی۔ یہ وہی بچی ہے کہ جس کو لوگ زمین میں دفن کرنا ضروری سمجھتے تھے اور زمین کے اوپر اس کے وجود کو منحوس سمجھتے تھے، تو آپ نے قصداً اپنے کاندھے پہ بٹھا کے دکھا دیا، یہ دیکھو یہ بچی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کا بھی حق ہے، انسان ہے، قابل احترام ہے۔ کاندھے پہ بٹھایا، نماز پڑھی۔ لوگ کہتے ہیں حضور نے اسی حالت میں نماز بھی پڑھی، بچی کاندھے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اسی حالت میں نماز ادا فرمائی، اور سجدے میں جاتے تو اسے نیچے اتار دیتے، پھر اسے جب اوپر کھڑے ہوتے تو پھر کندھے پہ بٹھاتے، اس طرح نماز ادا فرمائی۔ یہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حسن سلوک کر کے دکھایا اس معاشرے کو۔ اچھا، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچوں کو کندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھنا جائز ہے، ہاں یہ ایک الگ بات ہے، تعلیم کے لیے۔ ہمارے ساتھ پھر بہت سے اور مسائل بھی ہوتے ہیں، تو ہم ہر چیز کو کاپی نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اتنا ضرور ثابت ہو گیا کہ اگر ضرورتاً بچے کو اٹھا کر کے نماز پڑھنی پڑے تو پڑھ سکتے ہیں، یہ ثابت ہو گیا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا حج کے موقع پر ایسے سفر میں بچوں کو پیچھے باندھ کے عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ صحیح ہے، بچہ پاک ہونا چاہیے، مگر بچے کا کپڑا وغیرہ پاک ہونا چاہیے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ویسے عام حالت میں یہ نہیں کر سکتے کہ آدمی اپنے کندھے پہ بچے کو لیے چلا آ رہا ہے مسجد میں، بعض لوگ نہیں مانتے، چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں اور نماز میں ساتھ کھڑا کرتے ہیں، بچے جانتے نہیں ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، نجاست کرتے ہیں، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، تو یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے ہمیں، مسجد کے آداب الگ ہیں، تو یہ منع ہے، مسجد میں چھوٹے ناسمجھ بچے کو لانا منع ہے جی۔ تو یہ ہے بچیوں کا معاملہ۔ فرمایا کہ ماں کی نافرمانی اور باپ کی نافرمانی بھی اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ان کے پاس آئیں مکہ مکرمہ سے، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، مشرکہ تھی، آپ کی یہ والدہ جو تھی یہ مشرکہ تھی، اسلام نہیں لائی تھی، تو وہ ان کے پاس آئی۔ اب جو ان کے پاس آئیں تو پریشان ہو گئیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہ میں اب ان کے ساتھ کیا سلوک کروں، کیونکہ میں مسلمان ہوں، یہ کافر ہے۔ اب ذرا دیکھیے رشتہ داری کہاں تک جاتی ہے، اور کیا دین ہمیں ایسی صورت میں بھی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں دین کی طرف تو راغب نہیں ہے، لیکن وہ مجھ سے ملنے آئی ہے، افاصلوہا، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ فرمایا سلیہا، نعم سلیہا، فرمایا ہاں صلہ رحمی کرو، وہ ماں ہے۔ اب ایک غیر مسلم عورت ہے، ماں مشرکہ ہے، مگر صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی یعنی رشتہ داری نبھانا، اس کا حکم وہاں تک گیا ہے۔ اب سوچئے ہمارے ماں باپ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ان کا کتنا بڑا حق ہے، تو ان کی صلہ رحمی کیوں نہیں لازم ہوگی ہم پر؟ تو فرمایا اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ چنانچہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کیا پھر۔ لیکن ماں باپ خدا نخواستہ کافر غیر مسلم اگر اولاد کو اپنے مذہب کی طرف بلائیں تو یہ تو واضح بات ہے کہ وہ بات نہیں مانی جائے گی، اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ جو قرآن ماں باپ کے بارے میں اتنا حساس ہے، اب آ گیا مسئلہ دین ایمان کا اور اللہ کے حق کا، تو پھر اللہ فرماتا اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات کی لیے جد و جہد کریں اور یہ تجھے کہیں کہ تو شرک کرے، لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یعنی تو وہ کام کرے جیسے تو جانتا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے انسان جاہل ہے اگر شرک کرے
تو یہ جہالت کی اگر وہ دعوت دیں اور شرک کروائیں اور گناہ کروائیں تو اس سے تو ولا تطعہما، قرآن کہتا ہے ان کی اطاعت مت کرنا، ان کی پیروی مت کرنا، ان کی بات مت ماننا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، ان کے والدہ بہت ناراض ہوئی تھی جب وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کی ماں نے ان کو بہت روکا، بہت سمجھایا، بہت روکا، وہ نہیں مانے۔ کیوں مانیں گے؟ آدمی کو اپنی آخرت عزیز ہے، مرنا ہے، آخر میں کیا ہوگا؟ ماں باپ تھوڑی کام آئیں گے، اس لیے آخرت کے معاملے میں پھر کسی کی نہیں سنی جا سکتی۔ دنیا میں قربانی دے دیں، آپ اپنا جتنا چاہیں چھوڑ دیں، لیکن آخرت قربان مت کیجیے گا کسی رشتے پر، کسی تعلق پر۔ تو ان کی ماں کہتی تھی کہ تم واپس آ جاؤ، یہ تم نے کون سا دین قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا نہیں ماں، یہ نہیں ہو سکتا، دین تو میری اب رگ رگ میں داخل ہے، میں اس ذات کو نہیں چھوڑ سکتا جس پہ ایمان لا چکا ہوں۔ اب وہ پھر سیریس ہونے لگیں، سنجیدہ ہونے لگیں آہستہ آہستہ، اور معاملہ اتنا آگے تک چلا گیا کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ بیٹا اگر تو یہ دین اپنا نہیں چھوڑے گا تو ٹھیک ہے، میں بھی پھر سب چھوڑتی ہوں، کھانا پینا یہ وہ سب چھوڑتی ہوں، میرا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ بیٹے سے بہت محبت کرتی، بیٹا بھی بہت اٹیچ رہا ہوگا، پہلے اسے برداشت نہیں ہو رہا، سمجھ نہیں رہی بات کو۔ اب وہ یہاں تک بات پہنچ گئی، نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں کھاؤں۔ بیٹے نے سمجھایا ہوگا ماں ایسا نہ کر، تو اپنی زندگی دیکھ، اور بلکہ تو بھی ادھر آ جا، دین میں داخل ہو جائے گا۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہیں آنا پڑے گا، میں ورنہ نہیں کھاؤں گی، میں ایسے ہی مر جاؤں گی۔ ماں کو بڑا وہ تھا، بھروسہ تھا اپنے بیٹے پر، بھروسہ ناز بہت تھا کہ اتنا تو نہیں جائے گا یہ آگے، مجھے جب اس حال میں دیکھے گا تو پسیج ہی جائے گا، واپس آ جائے گا۔ ایک دن گزر گیا، ماں نے واقعی کچھ نہیں کھایا، بیٹا بھی پھر سمجھا کے تھک گیا، تو کیا کرنا، وہ بھی آئے اور گئے۔ دوسرا دن ہوا، بیٹا آیا اور گیا، ماں یہ دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیٹا جو میرے بغیر سوتا نہیں تھا، میرے بغیر کھاتا نہیں تھا، میرے بغیر پیتا نہیں تھا، آج 2 دن ہوئے ماں نے کچھ نہیں کھایا اور آ رہا جا رہا، دیکھ بھی نہیں رہا۔ تیسرا دن آ گیا، اب جو حالت غیر ہوئی تو ماں نے روک کے کہا بیٹے سعد تجھے کیا ہو گیا؟ میں تو تجھے ایسا نہیں سمجھتی تھی، آخر تجھے ایسی کیا چیز مل گئی کہ تو نے اپنی ماں کو چھوڑ دی؟ کہا ماں وہ بات ہی ایسی ہے، معاملہ اتنا حساس و سیریس ہے ایمان کا، تو اس میں آ کے مجھ سے کیوں الجھ رہی ہے؟ وہ ایمان ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہے، اے ماں تو ایک ماں ہے۔ اب جو انہوں نے کمنٹس کیا نا، جو بات کی ہے وہ لکھ لینے کے قابل ہے اپنے لوہے قلب پر۔ اے ماں تو ایک ماں ہے اور تیری ایک جان ہے، قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر تیرے اندر 70 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو پھر بھی ایمان نہیں چھوڑوں گا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں چھوڑوں گا میں، جو میں نے دامن ہم نے پکڑا ہے، جس ذات سے محبت کی ہے ان کو پھر نہیں چھوڑیں گے ہم۔ تب اسے اندازہ ہوا ہے معاملہ کہاں تک جا چکا ہے۔ جی ایمان تو ایمان والوں کو ہی پتہ ہے کتنی گہرائیوں تک پہنچتا ہے۔ یہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ کیا سمجھیں کس کس کی ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ یہ دنیا جو کھیل تماشے کر رہی ہے ہمارے ایمان سے کھیل رہی ہے، اور یہ ہمارے حکمران بھی دائیں بگائے اس کا حصہ بنتے ہیں اور ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور کبھی کسی کو قریب کرتے ہیں، کبھی کسی کو قریب کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان سے کھیلنا چاہتے ہیں، انہیں دوسرے لوگ زیادہ عزیز ہیں، ان کی محبتیں، ان کی خوشیاں، کبھی جناب ہندوؤں کو خوش کرنا ہے، کبھی عیسائیوں کو خوش کرنا ہے، کبھی یہودیوں کو خوش کرنا ہے۔ یہ اتنی بڑی اکثریت اہل ایمان کی جنہوں نے یہ ملک بنایا، جو قربانیت دے رہے ہیں بیچارے، جن کا ملک ہے، ان کی کوئی رعایت نہیں۔ دیکھتے رہتے ہیں نا، میں اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، یہی تو تماشا ہے۔ اب جو ایمان اور حق کی بات کرے گا وہ برداشت نہیں ہوگا ان کو، جو یہود و نصارہ سے بغلیں ملائے گا اور ان کے ہاں میں ہاں ملائے گا وہ اچھا ہے، وہ بہتر۔ اس لیے وہ سارے ایسے مولویوں کو اپنے گرد جمع کر رہے ہیں جو ان کی طرح سوچتے ہیں۔ مولوی بھی 2 طرح کے ہیں نا، ایک مولوی وہ ہیں جو حکومتی فرقے میں داخل ہیں، حکومتی ایک فرقہ ہے، حکومت بھی ایک فرقہ ہے سمجھ لیں، کیونکہ حکومتی فرقے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، دین ایمان کے سارے تقاضے پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اگر ہمیں یہودیوں کو خوش کرنا ہے یہودیوں کو خوش کریں گے، سکھوں کی بات رکھنی ہے ان کی رکھیں گے، ہندوؤں کا کہیں ہے مندروں کا معاملہ، ہندوؤں کی خوشی تو اس کو مقدم کریں گے، عیسائیوں کی، امریکہ کی، اسرائیل کی ان کی باتیں ہیں تو اس کا خیال کریں گے، وہ چاہے اس راستے میں ایمان کے تقاضے فوت ہوتے ہیں ہوتے رہے، چاہے یہ امت روتی پیٹتی رہے، تڑپتی رہے، چاہے آئین جو ہے وہ ہمارا بلبلاتا رہے، پکارتا رہے اور وہ ہمیں دیکھتا رہے، بس ہمیں اب وہ کرنا ہے۔ بہت سے ایسے کام ہوتے رہتے ہیں، یہ ہے معاملہ۔ تو دیکھیے نا، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب برداشت نہیں ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے، آج تک نہیں کیا انہوں نے، تو ہمیشہ وہ اسٹینڈ لیا کہ جو سب کے دلوں کی ترجمانی تھی، جو ایمان کے تقاضوں کی بات تھی وہ پوری کی انہوں نے، جو دین و شریعت کہتے ہیں ہر محاذ پہ۔ مسجدیں بند کرانے کا معاملہ ہوا تو کھڑے ہو کے انہوں نے صاف کہا کہ مسجد بند نہیں ہوگی، مسجدیں بند نہیں ہوگی۔ اگر مسجدیں بند کر دیتے ہم، بتائیے آپ، اتنے لمبے ٹائم کے لیے ابھی تک یہ چل رہا ہے معاملہ، اگر یہ مسجدیں بند کر دیتے تو کیا ہوتا؟ لوگوں کا دین کا نقصان نہیں ہو جاتا؟ اور کیا یہ دین کا مذاق اور اس کی اتنی بڑی حق تلفی اور تحقیر نہیں ہوتی کہ باہر ہوٹل پہ بیٹھ کر 2 آدمی چائے پی سکتے ہیں، دکانوں میں بیٹھ سکتے ہیں، کیفیٹیریاز میں بیٹھ سکتے ہیں، تمام بازار بھرے ہو سکتے ہیں، کھیل تماشے سارے ہو سکتے ہیں، سیاسی جلسے ہو سکتے ہیں، آپ کے سارے کام چل سکتے ہیں، اور اللہ کا گھر بند؟ تو کیا یہ اس سے بڑا مذاق ہوتا کوئی دین کے ساتھ؟ تو اس شخص نے بچایا ہے، مگر ان کو یہ گوارا نہیں ہے۔ یہی ایسے مولوی گوارا ہیں جو بیٹھ کے وہاں جا کے کہیں ہاں جی سب ٹھیک ہے سر، آپ جو کہیں گے وہی صحیح ہے، وہی دین ہے۔ یہ ان لوگوں کو لیں گے اب آہستہ آہستہ، ایسے ہی لوگ چنے جا رہے ہیں، دیکھ لیں آپ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چاہے کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی جماعت کسی مسلک سے ہو، ہر مسلک میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا فرقہ حکومتی فرقہ ہے، جو ہمیشہ اسلام آباد میں بنتا ہے اور وہیں رہتا ہے، اور جب تک حکومت رہتی ہے وہ فرقہ قائم رہتا ہے، اس فرقے کے وہ ارکان ہوتے ہیں، وہ کارکن بنتے ہیں، اس کے مفادات ان کے نظریات کا لحاظ کرتے ہیں، ہمیشہ ایسے لوگ ہیں۔ اور یہ آج کی بیماری نہیں، بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اکبر نے بھی اسی طرح کے کچھ مولوی اکٹھے کیے تھے اور دین اکبری بنایا تھا۔ اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہدایت۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، ایک شخص حق کی بات کرنے والا اسے ہٹا دیا گیا، اور اسے ہمیشہ دلائل کی روشنی میں بات کی، اور جو صحیح تھی بات سب کے شواہد اور دلائل کے ساتھ اور قرائن کے ساتھ وہ بات کی، ہمیشہ کوئی ہیر پھیر نہیں کی، گڑبڑ نہیں کی، کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا، مگر گلے میں پھنس گئے تھے، کچھ وزیروں کے گلے میں پھنسے ہوئے تھے۔ حق کڑوا ہوتا ہے بہرحال۔ اور اب جو آئے ہیں موصوف اللہ نے ہدایت دے، کیونکہ ان کے بھی بارے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کبھی کسی یہودیوں کے ساتھ کھڑے، کہیں عیسائیوں کے ساتھ کھڑے، وہ جو چاہیے تھے ان کو وہ آ گئے ہیں، ویسے ہی ماڈل آ گئے ان کے پاس، اب پتہ نہیں وہ کیسے فیصلے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے یہ نماز روزے کے معاملات کے خدا نخواستہ خراب نہ ہوں۔ تو بہرحال دوستو، بات کہیں اور آ گئی، ضمناً یہ باتیں بھی بتانا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صلہ رحمی جو ہے اس حد تک مقدم ہے، کہاں تک جائیں گے کہ آگے ایمان کے تقاضے اس سے نہ ٹکرائے بات۔ رشتہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں، مگر اگر دین سے ٹکراؤ ہو گیا، شریعت سے ٹکراؤ ہو گیا تو پھر رشتہ داری چھوڑنی پڑے گی۔ فرائض ہیں، واجبات ہیں، دین کے شعائر ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، پھر رشتہ داری کو چھوڑنا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ اور صاف فرما دیا گیا ایک اصول کے طور پر، بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں، اللہ کی نافرمانی کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت و پیروی نہیں، چاہے جو بھی ہو، ماں ہو، باپ ہو، کوئی ہو، حاکم ہو، سربراہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو اس وقت تک ہم یہ رشتہ نبھانے کے پابند ہیں جب تک کہ وہ چیز دین سے اور شریعت سے نہ ٹکرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صلہ رحمی ہے، رحم کس کو کہتے ہیں؟ رشتے کو کہتے ہیں رحم، یہ وارم آف مدر، اس کے لیے رحم کا لفظ استعمال، رحم بھی کہتے ہیں، رحم بھی کہتے ہیں، اس سے یہ رشتے بنتے ہیں۔ تو یہ لفظ رحم جو ہے نا، یہ اللہ نے اپنے نام پاک رحمان سے نکالا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ اللہ نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے، اور اس رحم کو ایک صورت دے کر کے،
یعنی رشتہ داری کو ایک مثالی صورت دے کے اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ نے فرمایا، جب اس کو پیدا کیا تو فرمایا تجھے میں نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے، اب یہ میں طے کر رہا ہوں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، میں وصل کا وصل تو ہوں، جو تجھے جوڑ کے رکھے گا، تیرا خیال کرے گا، لحاظ کرے گا، میں اسے اپنی رحمت سے ملا کے رکھوں گا، ومن قطع کا قطع تو ہوں، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ جناب بغیر رشتہ نبھائے، بغیر یہ حقوق ادا کیے آپ رحمت کی توقع نہ کریں گے۔ بے برکتی، نحوست، عذاب، جی ہاں، یہاں تک لکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ انسان نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوتا ہے، نماز روزوں میں اس کی کمی ہوتی ہے، مگر رشتہ داریوں میں وہ بڑا منہمک رہتا ہے اور رشتے نبھاتا اور سب کو خوش رکھتا ہے، تو دنیا میں اس کی برکت اسے ملتی ہے۔ دنیا میں نماز روزہ معاف نہیں ہوا، اس کی اپنی جگہ پکڑ ہے، لیکن دنیا میں اس کی برکت وہ پاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا من احب یبسط لہ فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے، جو یہ چاہتا ہے، وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، دیکھیں، آدمی رزق بھی چاہتا ہے، عمر بھی چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے نبھائے، رشتہ داروں کے ساتھ مل کے چلے، صلہ رحمی، یہ ہمارے لیے برکت کا خزانہ ہے۔ آج افسوس ہے ہم دین سے دور ہوئے، تعلیم ہماری بدل گئی، کلچر بدل گیا، ترجیحات بدل گئی ہیں، سب کچھ بدل گیا ہے۔ جو چیزیں ہمارے سامنے ہر وقت رکھی جاتی ہیں ان میں کہیں بھی نہ ہمارے ماں باپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نہ ہمیں رشتہ داروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ میڈیا ہے، ہماری تعلیم ہے، ہمارے ادارے ہیں تعلیمی، کہیں بھی ایسا نہیں۔ گھروں میں ماں باپ بھی یہ نہ جانتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، نہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کچھ۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر جو ہیں وہ ہمارے جہنم بنتے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے اپنے جلے ہوئے دلوں کے ساتھ گھروں میں رہ رہے ہیں۔ ہر شخص دکھی ہے، ہر شخص پریشان ہے، آرام ختم ہو گیا، سکون مٹ گیا، بیماریاں بڑھ گئیں، نتیجتاً بیماریاں بڑھ گئیں، ڈپریشن بڑھ گیا ہے، شوگر کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اموات زیادہ ہو رہی ہیں، ہارٹ اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی صلاحیتیں ماند پڑ رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، نوجوانوں کی صلاحیتیں تباہ ہو رہی ہیں۔ یہ جو ہمارے بچوں کے پھول کھلکھلاتے ہیں، یہ ایک اچھی فضا کے اندر کھلکھلا سکتے ہیں جہاں پہ محبت ہو، پیار ہو اور یکسوئی ہو، لیکن جہاں ٹینشن ہو، نفرت ہو، دوریاں ہوں، ہر شخص اپنے اپنے کام میں لگا ہو، ہر شخص ایک دوسرے سے ناراض ہو رہا ہو، وہاں یہ نئی کھلکھلاتی کلیاں ہیں، یہ پوری ہونے سے پہلے ہی یہ مرجھا جاتی ہیں، اور ان کی افزائش میں فرق آ جاتا ہے، ان کی نشو و نما اور بالغگی اچھی طرح نہیں ہو پاتی، یہ گرومنگ بچوں کی نہیں ہو پائے گی کبھی بھی۔ اس کے لیے ہمیں بالکل یہ ماحول بنانا ہوگا، جو حقوق بتائے ہیں رشتہ داروں کے، یہاں سے چلنا ہوگا۔ جب حقوق و فرائض پورے ہوں گے تو بات بنے گی۔ ہماری جڑ وہیں ہے، کھوٹا وہیں ہے جہاں شریعت ہمیں بتاتی ہے، کہیں اور نہیں ہے، باقی کچھ بھی کرتے رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں پیسے نہیں ہیں، مال کم ہے، اور تعلیم کم ہے، اسکول نہیں پڑھے، انگریزی نہیں سیکھی، دنیا نہیں دیکھی، اس لیے یہ سب مصائب ہیں، یہ پریشانی۔ یہ کہاں ہم ڈھونڈ رہے ہیں علاج، یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ بیماریاں ہر گھر میں ہیں، شاید پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہیں، مالداروں میں زیادہ ہیں، دنیا گھوم پھر کر آنے والوں میں زیادہ ہیں۔ جی ہاں، زیادہ نہیں تو برابر ہوں گی، ہیں، کوئی بھی آسودہ نہیں جب تک کہ ہم اپنے اصل کھونٹے سے اپنے آپ کو نہیں باندھتے۔ معاشرہ جو ہے اس کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے شریعت نے ہم لگام ڈالی ہوئی ہے اور کھونٹا تیار کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس سے وابستہ رہنا ہے، ہمیں رشتوں کو اہمیت دینی ہے، ہمیں سب کی ذمہ داریوں کو، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور سب کے مقام کو پہچاننا ہے۔ ماں باپ کیا ہیں، بھائی بہن کیا ہیں، عزیز رشتہ دار ان کا کیا حق ہے، اس سے گزرنا ہوگا، ہمیں اس طرف آنا پڑے گا۔
تو انشاءاللہ پھر ساری برکتیں بھی حاصل ہوں گی جو حدیث میں آیا، رزق میں بھی فراخ ہوگی۔ پہلے سب محبت سے پیار سے رہتے تھے، تھوڑی سی آمدنی میں بڑی اچھے طریقے سے گزارا ہوتا تھا۔ اب یہ حال ہے کہ اب سب کے چہرے پھرے ہوئے ہیں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہتا۔ پیسہ بہت ہے، سب کما رہے ہیں، تعلیم بھی بہت ہے، سب پڑھے ہوئے ہیں اب تو ماشاءاللہ، ہر کوئی پڑھا ہوا۔ پہلے تو پوری بستی میں کوئی ایک آدھ اچھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا تھا، اب تو سب پڑھے ہوئے ہیں، انگریزی سب بول رہے ہیں گھر میں، بہترین انگلش بول رہے ہیں، دنیا بھر کے تجربات رکھتے ہیں، مگر یہ گھر میں کیا ہے کہ بے برکتی ہے، نحوست ہے، سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں۔ یہ کیوں ہے پھر؟ دوستو، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ خدا کو یاد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے تسبیح لے کے اللہ اللہ کر لیا، نہیں، یہ تو صرف ایک عمل ہے۔ خدا کو یاد کرنے کا مطلب ہر جگہ الگ الگ ہے۔ خدا کو سب سے زیادہ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، جیسا اس نے فرمایا ہے ویسا کرو۔ یہ بھی خدا کو یاد کرنا ہے اور یہ اہم ترین چیز ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے اور برداشت پیدا کریں۔ آخری بات عرض کا، برداشت پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، غصہ ختم کر لیں اور یہ نفرت کا جذبہ مٹا دیں، منفی سوچ ختم کر دیں۔ یہ ساری خرابی ہمارے اندر ہے۔ سب سے زیادہ خرابی غصے کی ہے، تکبر کی ہے، حسد ہے، عداوت ہے، خواہ دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے، ایک اس میں رہنا ہے، ایک قسم کی کشمکش میں دوسرے کے ساتھ۔ خاص طور پہ رشتہ داری میں کشمکش زیادہ رہتی ہے اور آپس میں مقابلہ آرائی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور، خواتین کی باتوں میں ہر باتوں پر چلنے کی کوشش نہ کیجیے، اپنی عقل سے، اپنے فہم سے کام لیجیے۔ خاندان کو قائم رکھنا، خاندان کو بچا کر رکھنا مرد کا کام ہے، جی ہاں۔ اور جب کوئی مرد خاندان بچانے کی ذمہ داری کو اتار کے پھینک دے اور وہ عورتیں اور خواتین کی ہر بات پر چلنا شروع کر دیں اور کہیں ٹھیک ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے، تو پھر وہاں تو یہ معاملہ ہے کہ وہ تو بہت پرسنل ہو کر دیکھتی ہیں، وہ خاندان کی سوچ سے نہیں دیکھ سکتی۔ ایک عورت کی مجبوری ہے، ایک عورت کی، بہت کم عورتیں خواتین ہیں جو خاندان کی سوچ رکھتی ہیں اور پورے گھر کو، پورے فیملی کو، خاص طور پہ آپ کے حوالے سے فیملی کو، پورے سسٹم کو دیکھتی ہوں۔ نہیں، وہ زیادہ تر اپنے آپ میں، اپنی ذات تک، اپنے معاملات تک محدود ہونے میں مجبور ہے، ان کی نیچر بن گئی ہے۔ تعلیم تربیت نہیں ہے ہماری، عورت اپنی اس فطرت میں چلی گئی ہے کہ جہاں صرف وہ اپنی ذات ہی کو مقدم رکھنا چاہتی ہے، تو یہیں سے پھر وہ خاندان میں دراڑیں اور شگاف پڑتے ہیں، جب آدمی سوچتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے جو کچھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ذرا سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ ہاں، جہاں کے خواتین کی سوچ وسیع ہو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دنیا میں ایک آخری حدیث عرض کرتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ۔ فرمایا دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے اور بہترین متاع اس دنیا میں نیک عورت ہے۔ نیک عورت کا مطلب یہی ہے کہ جو اپنی ذات سے باہر نکل کے دیکھنے والی ہو، اور یقیناً بہت بڑی نعمت ہے ایسی عورت کا سہارا گھر میں، یا اس کی سرپرستی بچوں پر یا ماحول پہ اس کے اثرات بہت ہی مثبت اور بابرکت ہوتے ہیں اور انسان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔